یہ وہ گھر تھا جو مٹی سے بنا تھا لیکن جس کی عظمت آسمانوں سے بھی بلند تھی۔ یہ وہ زندگی تھی جس میں دنیا کی آسائشیں نہیں تھیں لیکن اللہ کی رضا ہر لمحہ موجود تھی۔ اور یہ وہ ہستی تھیں جن کے بارے میں حضرت محمد نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ ہے کہانی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک ماں، اور ایمان، صبر اور خاندانی اقدار کی ایک لازوال مثال۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مکہ میں پیدا ہوئیں، ایک ایسے وقت میں جب اسلام کا سورج ابھی طلوع ہونا شروع ہوا تھا۔ اب رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو وہ تمام تکلیفیں سہتے دیکھا جو اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے ان پر ڈالی گئیں۔ اپنے دیکھا کہ کیسے مکہ کے لوگ اب کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب اب خانہ کعبہ کے قریب سجدے میں تھے تو دشمنوں نے اب کی پیٹھ پر اونٹ کی زوجڑی رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک ننھی بیٹی دوڑی۔ اس نے اپنے والد کی پیٹھ سے وہ بوجھ ہٹایا اور آنسوؤں کے ساتھ ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ صرف ایک بیٹی نہیں تھی، یہ ایمان کی محافظ تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہجرت کا وقت آیا، مدینہ میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں دنیاوی آسائشیں نہیں آئے۔ جب اب کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ان کا گھر انتہائی سادہ تھا، نہ نرم بستر، نہ قیمتی برتن، نہ نوکر۔ آپ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھیں، پانی خود لاتی تھیں، گھر کے تمام کام خود کرتی تھیں، یہاں تک کہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ ایک دن کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے والد سے ایک خادم مانگ لے۔ جب آپ اپنے والد کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو خادم نہیں دیا بلکہ ایک ایسا تحفہ دیا جو قیامت تک امت کے لیے خزانہ بن گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ یہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام۔ وہ دنیاوی آسانی کے بجائے روحانی طاقت کو ترجیح دیتی تھیں۔ آپ کی اپنے والد سے محبت بے مثال تھی۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کمرے میں داخل ہوتی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کرتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ منظر صرف محبت کا اظہار نہیں تھا بلکہ یہ امت کو یہ سکھانے کا طریقہ تھا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف ایک بیٹی نہیں تھیں بلکہ ایک ماں بھی تھیں۔ انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی ایسی تربیت کی جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ انہوں نے انہیں دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت سکھائی۔ پھر وہ وقت آیا جو ہر دل کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ اپنی آخری بیماری کے دوران انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا۔ پہلے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑیں، پھر کچھ اور کہا تو وہ مسکرا دے۔ بعد میں معلوم ہوا، پہلے اپنے بتایا تھا کہ ان کی وفات قریب ہے، اور پھر یہ خوشخبری دی کہ وہ ان کے خاندان میں سب سے پہلے ان سے آ کر ملے گی۔ اور واقعی رسول اللہ کی وفات کے صرف چند ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی زندگی مختصر تھی لیکن ان کا اثر ہمیشہ کے لیے تھا۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ اصل عزت دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ ایک مضبوط خاندان ایمان، صبر اور قربانی پر قائم ہوتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک بیٹی اپنے والد کے لیے رحمت ہو سکتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون ہو سکتی ہے، اور ایک ماں پوری نسل کو بدل سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی میراث صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے روشنی ہے جو اللہ کی رضا اور ایک مضبوط، پاکیزہ خاندان کی تلاش میں ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور یہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وہ میراث جو قیامت تک زندہ رہے گی۔